اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال القرآن شافع مشفع وماحل مصدق من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ من جعلہ خلفہ ظہرہ ساقہ الی النار۔ یہ حدیث شریف صحیح ابن حبان سے ہے اور یہ حدیث شریف مجموع الزوائد شریف میں بھی ہے، ہم اسے پڑھ رہے ہیں متجر الرابع سے، اور حدیث اس کتاب کی 1078 ہے۔ اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پاک رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن شفاعت کرنے والا، قرآن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاعت کرن والا ہے، اور ایسا شفاعت کرن والا ہے جدی شفاعت قبول کیتی جائے گی، شفاعت قبول۔ اور قرآن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ جو لفظ ہے نا وَمَاحِلٌ، اس کا معنی ہوتا ہے جھگڑا کرنا۔ اب جھگڑا سے کیا مراد ہے کہ قرآن اصرار کرے گا اس بات پر کہ میرے اللہ یہ جو میرے ساتھ وفا کرنے والا ہے اسے میں جنت لے کر جانا چاہتا ہوں۔ اب جو لفظ اس سے آگے ہے نا دو طرح کی تقسیم ہے، دو گلاں اگوں محبوب سونے دے فرمان دے اندر اسے دے واسطے اے حدیث آج سنائی۔ من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ ومن جعلہ خلفہ ظہرہ ساقہ الی النار۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن کو اپنا امام بنایا، قرآن کو اپنا امام بنایا تو یہ قرآن اس کو جنت کی طرف لے جائے گا۔ اللہ اکبر، قرآن اس کو، اور جس نے قرآن کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تو یہ قرآن اسے ہانک کر، صاحب کا معنی ہوتا ہے جی میں دیکھ دے ہو اجڑ نو چھیڑو، جیسے ریوڑ کو چرواہا ہانک کے لے جاتا اگوں، اسی طرح اب کیا مراد ہے اس سے؟ قرآن کوئی بندہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ قرآن کو اس طرح بس رکھ کے چلتا ہو وہی سیدھے راہ پہ، یا جس نے قرآن کو اٹھا کے پیٹھ کے پیچھے ڈالو وہ راہ سے ہٹتا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ ایک بندہ ہے جس نے قرآن کو آگے رکھا ہے، کیا مراد ہے؟ ہر حرکت ہر قدم اس کے مطابق رکھتا ہے اس کے۔ دوسرا ہے جس نے قرآن کا کوئی لحاظ نہیں رکھا، نہ اس کا کوئی ادب، نہ اس سے کوئی پیار، نہ کوئی اس سے تمیز، نہ اس پر عمل کرنے کا کوئی جذبہ، اس نے اپنی پیٹھ پیچھے ڈالا ہے، اب یہی قرآن اسے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ اب عملی طور پر مثال کیسی؟ قرآن فرماتا ہے مومن مردوں اور عورتوں کے لیے کہ اپنی نظریں نیچی رکھو، اپنی نظریں جھکائے رکھو۔ اب ایک بندہ ہے، اب ہمارے جو حالات ہیں مثال کے طور پر، ہم میں اگر اس طرح ہو کہ کوئی بندہ جو ہے بجائے نظریں نیچی رکھنے کے وہ نظریں اٹھا کے دیکھے تو اس نے قرآن کو اپنے آگے رکھا ہے یا پیچھے رکھا ہے؟ پیچھے رکھا ہے نا۔ اب قرآن فرمائے پردے کا حکم، اور ہمیں پردہ جو ہے وہ سن کر درد ہونے لگے تو قرآن کو ہم نے پیچھے رکھا ہے۔ اب قرآن فرمائے کہ یہ تمہارے لیے جوا، یہ تمہارے لیے شراب، یہ سود، یہ سب کچھ حرام ہے، اور ہمیں یہ بات مشکل لگے اور ہم اس کی مخالفت جب کریں تو قرآن کو پیچھے رکھا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کے حکموں کی مخالفت ہے آپ میں مجھ میں تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم قرآن کو پیٹھ پیچھے رکھے ہوئے ہیں اور پاک محبوب کی حدیث سے، اور جس حدیث کے لیے حضرت یہ مجموع الزوائد شریف میں اس کے راوی سے کہیں
اور جناب والا صحیح ابن حبان میں ہے، یعنی حدیث جو ہے ضعیف نہیں ہے، حدیث موضوع نہیں ہے۔ محبوب پاک فرما رہے ہیں جس نے قرآن کو پیچھے رکھا، یعنی قرآن پہ عمل چھوڑ دے گا، یہی قرآن اسے جہنم میں لے جائے گا، اور قرآن کو آگے رکھا، یعنی ہر عمل قرآن کے حکم کے تابع رکھا، تو یہ قرآن اسے جنت کی طرف لے جائے گا۔ من جعلہ امامہ قادہ الی الجنت، جس نے قرآن کو اپنا امام بنایا، جس نے قرآن کو قرآن کو اپنے آگے رکھا۔ اور یہ بات تب جب آپ اس کو محسوس کریں کہ واقعی یار قرآن کا ادب نہ ہو، قرآن سے محبت نہ ہو، قرآن کے ساتھ عمل کی یہ حالت ہو کہ ہر کام جو ہے اس کو کرتے ہوئے کبھی یہ خیال نہ آئے کہ قرآن جو ہے وہ کیا فرماتا ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ پاک محبوب صدقہ پابندی شریعت دی توفیق عطا فرمائے۔